بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 18 ہے، اور کتاب کا دوسرا مضمون ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے سیدنا موسیٰ اعلی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ اس کا پہلا حصہ ہے۔ سورہ قصص، ان کی ابتدائی آیت مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر فرمائی ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ سورہ قصص، یہ اس سورت کی ابتدا اور اس کے آیات مبارکہ 3 اسباق میں یہاں پر انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ بھئی وجہ انتخاب اس کی کیا ہے؟ مصنف نے اس سورت کی ان آیات مبارکہ کا انتخاب کس وجہ سے کیا؟ تو حقیقت تو اللہ ہی کے علم میں ہے، اور یا مصنف رحمہ اللہ کے علم میں تھا کہ کس بنیاد پر انہوں نے یہ جمع کیا ہے، اس کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ لیکن ایک پس منظر میں ایک تاریخی واقعے کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ شاید اس واقعے کی وجہ سے مصنف رحمہ اللہ نے قرآن کریم کے ان آیات کا چناؤ کیا ہے۔ وہ واقعہ تاریخی کتب میں مذکور ہے۔ چنانچہ جب پورے عرب میں قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کا چرچا ہو گیا تو دور دور سے کئی بڑے بڑے نامی گرامی شعراء وہ اس کا مقابلہ کے ارادے سے اپنے گھروں سے نکلے، اور کوئی اپنے گھر میں ہی اس کے مقابلے کی تیاری کرنے لگا۔ تو اسی غرض سے ایک شاعر اپنے گھر سے نکلا تو راستے میں جاتے ہوئے ایک بچی اسے راستے میں ملی۔ تو اس بچی نے اس سے پوچھا الی این یا عم، اے چچا جان کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کرنے جا رہا ہوں قرآن کریم کا، قرآن مجید کا۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ اے چچا جان ان کے پاس بعد میں چلے جانا، پہلے میں آپ کو ایک قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت سناتی ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دے دیں، تو پھر آپ بے شک آگے ان کے مقابلے کے لیے چلے جائیے گا۔ تو انہوں نے کہا سناؤ بیٹا۔ تو اس لڑکی نے قرآن کریم کی اس سورت کی یہ 7ویں نمبر آیت یہ سنا دی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ آیت اس بچی نے اس شاعر کے سامنے سنا دی۔ تو اس بچی نے پھر آگے اس کو بتایا کہ دیکھیں یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالی نے دو پورے 6 چیزیں ذکر کی ہیں۔ 6 چیزوں میں سے 2 امر ہے، 2 نہیں ہے، اور 2 وعدے ہیں۔ 2 امر کون کون سے ہیں؟ کہ ارضعیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ، القیہ اور ارضعیہ یہ 2 امر ہوئے۔ 2 نہیں، لا تخافی ولا تحزنی ہوئے، اور 2 وعدے ہوئے، انا رادوہ الیک، اور دوسرا وعدہ وجاعلوہ من المرسلین۔ کہا ایک آیت میں 6 چیزیں، 2 وعدے، 2 نہیں اور 2 وعدے یہ ذکر ہوئے۔ تو امر نہیں اور وعدے 2 2 6 یہ ہو گئے۔ تو اس جیسی آپ کو یہ ایک آیت مجھے پیش کر کے بتا دیجیے۔ اب جب شاعر نے یہ آیت سنی تو وہ تو شاعر تھا، وہ تو سب کچھ جانتا تھا،
کہ یہ ایسا کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، تو بس ایک ٹھنڈا سانس بھر کر زور سے کہنے لگا اشہد ان ھذا الکلام لیس من کلام العباد، کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اور وہیں سے اپنے گھر کی طرف واپس چل پڑا۔ تو اسی سے ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اسی کو بنیاد بنا کر اس کو یہ یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہو۔ بہرحال بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف جی۔ طاسیم میم حروف مقطعات میں سے ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں ان حروف کے معانی کو۔ اس کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی تھی، لیکن پھر امت تک اس کی تعلیم نہیں پہنچائی گئی، تو اسی وجہ سے ہم یہاں پر معنی یہی کریں گے کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اپنے مراد ان حروف پر، کہ جو اللہ کا مراد ہے ان حروف سے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ باقی جو مفسرین اس کے معانی وغیرہ کرتے ہیں تو وہ تعویلی محتملی معنی ہوتا ہے، قطعی اور یقینی کوئی نہیں ہوتا۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون، ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو حال موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، بالحق لقوم یؤمنون، حق کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون چڑھ گیا تھا زمین میں، وجعل اہلہا شیعا، اور زمین کے رہنے والوں کو مختلف گروہوں میں، یستضعف طائفة منہم، کمزور رکھتا تھا ایک گروہ کو ان میں سے، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کہ ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتا تھا ان کی عورتوں کو۔ انہو کان من المفسدین، بے شک وہ فسادیوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم چاہتے ہیں کہ احسان کرے ان لوگوں پر کہ جن کو کمزور خیال کیا جاتا ہے زمین میں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم بنا دے ان لوگوں کو پیشوا اور ہم بنا دے ان لوگوں کو وارث۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم پختہ کر دے ان کو زمین میں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور دکھا دے ہم فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو۔ مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، ان کمزوروں کے ہاتھوں سے کہ وہ چیز جس سے وہ ڈرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کہ اس بچے کو دودھ پلاتے رہیں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر جب تم خوف کھاؤ اس پر تو ڈال دو اس کو دریا میں۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ خوف کھاؤ اور نہ غمگین ہو۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، بے شک ہم لوٹا دیں گے اس کو تمہاری طرف۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم بنانے والے ہیں اس کو رسولوں میں سے۔ جی یہاں پر یہ چند الفاظ ہے، اس کی تحقیق کر لیتے ہیں۔ پہلا یہاں پر اعلیٰ، اعلیٰ یہ باب نصارہ سے یہاں پر استعمال ہوا ہے، مصدر اس کا علوًا آتا ہے، بلند ہونے کے معنی میں، غالب ہونے کے معنی میں بھی آ سکتا ہے۔ باب فتح سے بھی یہی اسی معنی میں علاءً مصدر اس کا آتا ہے پھر، لیکن باب فتح جب اس کے صلہ میں فی آ جائے جیسے علا فی الارض تو پھر یہ تکبر کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ باب تفعیل سے تعلیتاً چڑھنے کے معنی میں آتا ہے، اور باب تفاعل سے تعلیاً آہستہ آہستہ چڑھنے کے معنی میں۔ شیعاً، شیعہ یہ گروہ کو کہا جاتا ہے، اس کے یہ ایک ایسا لفظ ہے جس میں مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع سب ایک برابر ہے۔
کثرت استعمال کی وجہ سے اور موجودہ زمانے کے اعتبار سے یہ ان لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے شیعہ جو کہ اپنے آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے طرفدار سمجھتے ہیں. باب تفاعل سے تشیعاً شیعہ ہونے کا دعویٰ کرنا اس معنی میں یہ آتا ہے. وَيَسْتَحِي حی باب سمع سے حیاتن حیاءن دونوں طرح مصدر اس کے آ سکتے ہیں. حیاءن آ جائے تو منقبض ہونے کے معنی میں اور حیاتن ہو تو پھر زندہ رہنے کے معنی میں یہ آتا ہے. اس کو اگر ہم باب تفعیل سے لے لیں، باب تفعیل سے بھی تحیتن تحیتن سلام کرنا، یا عربی میں کہا جاتا ہے حیاک اللہ، حیاک اللہ و بیاک اللہ، حیاک اللہ کہنے کے معنی میں. اس کے علاوہ اس کو ہم باب افعال سے بھی لے سکتے ہیں. باب افعال سے احیاء مصدر اس کا آئے گا زندہ کرنے کے معنی میں. اگلا لفظ ہے جی ان نمنا، نمنا یہ منن سے ہے، باب نصارہ سے یہاں پر استعمال ہوا ہے. منن منتن احسان جتلانے کے معنی میں یہ آتا ہے. اس کو اگر ہم باب تفعیل سے لے لیں تمنینن تمننن یا تمنینن تو پھر یہ کمزور کرنے کے معنی میں باب تفاعل سے، اور تمنینن باب تفعیل سے لاغر کرنے کے معنی میں یہ آئے گا. اگر اس کو ہم باب استفعال پر لے جائے تو استمنانن طالب احسان ہونا اس معنی میں آئے گا. یحذرون حذر سے ہے، باب نصر سمع سے حذرن زال کے حرکت کے ساتھ چوکنا رہنے کے معنی میں بچنے کے معنی میں یہ آتا ہے. اس کو اگر ہم باب تفعیل سے لے لیں تحذیرن تو خوف دلانے کے معنی میں یہ آئے گا، اور باب افتعال سے لے لیں احتضارن تو پھر بچتے رہنے کے معنی میں یہ استعمال ہوگا. فی الیم یم یہ مصدر ہے، یہ سمندر کو بھی کہا جاتا ہے، بڑے سانپ کو بھی کہا جاتا ہے یماما. باب نصارہ سے یمن یہ سمندر میں پھینکا جانا اس معنی میں یہ آتا ہے. اگر اس کو ہم باب تفعیل سے لے لیں تیمیمن تو پھر تیمم کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور باب تفاعل سے تیمن یہ قصد کرنے تیمم کرنے کے معنی میں آئے گا. رادوہ رادوہ رددا یہ باب نصارہ سے ردن مردن دونوں طرح یہ پھیرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس کو اگر ہم باب افعال سے لے لیں اردادن تو جوش میں آنے کے معنی میں یہ استعمال ہوگا. اس کے علاوہ یہ باب مفاعلہ سے یہاں پر استعمال ہوا ہے مرادتن یا ردادن واپس کر دینے کے معنی میں آتا ہے. باب افتعال پر اس کو اگر لے جائے ارتدادن معاذ اللہ تو دین سے پھر جانے کے معنی میں یہ آتا ہے. جی بڑھتے ہیں اگلے آخری سلائڈ کی طرف. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ پس اٹھایا اس بچے کو فرعون کے گھر والوں نے لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا تاکہ ہو جائے وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث. إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ بے شک فرعون، حامان اور ان دونوں کے لشکر خطا کار تھے. وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ اور کہا فرعون کی بیوی نے کہ یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے اور تمہارے لیے. لا تقتلوہ اس کو قتل مت کرو. عسیٰ ان ینفعنا شاید کہ یہ ہمیں فائدہ دے. او نتخذہ ولدا
یا ہم اسے بیٹھا بنا لیں وہم لا یشعرون، اور وہ تو کچھ خبر نہیں رکھتے تھے۔ جی یہاں پر یہ ایک ہی لفظ ہے فَالْتَقَطَهُ، التقط لقط سے ہے، لقطا یہ باب نصارہ سے، لقطن یہ زمین سے کوئی چیز اٹھانا، اور لقطہ اسی سے ہے یہ راستے میں کسی کو کوئی چیز پڑی ہوئی ملے، ایسی چیز جس کا کوئی مالک معلوم نہ ہو تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے اسلامی نظام حکومت میں ایک شعبہ ہوتا ہے جسے لقطہ کہا جاتا ہے، جہاں پر یہ گمشدہ چیزیں واپس پہنچائی جاتی ہے، تو وہاں پر ان کے اپنے مالکان لوگ آ کر اس کو ڈھونڈتے ہیں اور نشانی وغیرہ بتلا کر اپنے سامان کو وصول کر لیتے ہیں۔ لقطہ یہ اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ باب افتعال سے یہاں پر استعمال ہوا ہے التقاطاً، التقاطاً یہ زمین سے اٹھانے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ جی یہ اگلا آیت انشاءاللہ العزیز پھر اگلے درس میں اس کے ساتھ ملا لیں گے، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ۔ جی عزیز طلباء کرام، بحمد اللہ تعالی ہمارا یہ درس بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔